آج جو مسئلہ ہم لے کر بیٹھے ہیں رائزنگ پاکستان میں اپنی مین نشست میں، وہ واقعی ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا، ہر انسان کا مسئلہ. میں کہوں گی اب تو بچے بچے کا مسئلہ. ایگزیکٹلی. لیکن ہر گھر کا مسئلہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر میں کوئی ایک پھپھو، خالہ، چاچو، دادا، ابو کوئی نہ کوئی ہے جس کو آرتھوپیڈک سرجن کی زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پہ ضرورت پڑ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ آپریشن وغیرہ کی صورت میں بھی. لیکن جنرلی ہڈیوں سے جڑے مسائل وقت کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ سردیوں کے موسم میں بڑھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر مصطفیٰ جاوید بھلی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پاکستان کے نامی گرامی آرتھوپیڈک سرجن ہیں. ان سے ہم کچھ ایسے نسخے آج پوچھیں گے کہ ان سے ملنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ہڈیوں کے اور جوڑوں کے مسائل ہیں یہ واقعی سردیوں میں زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ ایک مسکنسیپشن ہے؟ جی تھینک یو. یو آر رائٹ کہ سردیوں میں زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے چیز. اس کو میں سمپلی اپنے پیشنٹس کو ایسے بتاتا ہوں کہ جب آپ ہاتھ ملتے ہیں تو گرمائش پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب جوڑ موو کرتا ہے تو اس میں پانی پیدا ہوتا ہے، لیکن باڈی میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ آف دا ڈے وہ باڈی میں سے پانی ایبزارب ہو جاتا ہے. بٹ فار سم ریزن اگر جوائنٹ میں کوئی ڈیمیج ہے یا چوٹ لگی ہے یا جس کو ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں، وہ پانی اتنا بننا شروع ہوتا ہے جو پھر واپس باہر نہیں جاتا، وہیں پہ رہتا ہے. اوکے. اور وہ گرم ہوتا ہے. تو گرمیوں میں تو وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن سردیوں میں جب گرم سرد ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، سٹفنس بھی فیل ہوتی ہے. اگر آپ ساری رات سوئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میرے پیشنٹس بتاتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی بہت اکڑاؤ پن، کھچاؤ اور درد شروع ہوتی ہے. پھر سارا دن کام کرتے ہیں یا مجبوری کے تحت یا بھول جاتے ہیں، اور پھر ایوننگ میں پھر شروع ہو جاتا ہے. تو یس، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ سردیوں میں وہی چیز ظاہر زیادہ ہوتی ہے. اچھا، لیکن عموماً سردیوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے جوائنٹ سویل ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، دن گزرتا جاتا ہے تو وہ بہتر بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن عموماً ہوتا ہے کہ جوتا، کیونکہ صبح میرے ساتھ عموماً اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میں ہیلز پہن رہی ہوں تو وہ جوتا ٹائٹ ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں کمفرٹیبل ہو جاتی ہوں، وہ واپس نارمل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور یہی چیز ہم پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ جو ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں سردیوں میں اپنے جوائنٹس کو اسٹرانگ رکھنے میں یا مسلس کو درد سے بچانے کے لیے، اس میں کیپ دیم موونگ. جب تک موو کر رہا ہے جوائنٹ، اس کا مطلب ہے کہ فلو اسی طرح ہے، مسلز اپنی اسی ٹینشن اور ٹون میں. تو آپ نے ایگزیکٹلی یہی ایگزامپل دی کہ رات کو اگر آپ سو گئے ہیں اور جب آپ صبح اٹھیں تو وہ جوائنٹس اور مسلز سٹف ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے جو پانی ارد گرد اکٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مسلز کا ایک کام موو کرنا بھی ہے، پر باڈی کے اندر جو ان وانٹیڈ واٹر ہے وہ باڈی کے اندر واپس پش یا سک کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وی ڈو فیل دیٹ سویلنگ اینڈ ٹائٹنس. یہ اسی طرح ہے کہ جب رمضان میں تراویحوں میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور 20 تراویحوں کے بعد جب جوتا پہننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹائٹ فیل ہوتا ہے. اٹس کہ وہ دا کالم آف واٹر ہیزنٹ مووڈ بیک انٹو دا سسٹم، اور وہ پاؤں جو ہے وہ ہلکا سا شاید آپ کو دیکھنے میں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ سویل کر گیا ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا جی، ہمارے بزرگ، ہمارا لائف سٹائل اس طرح ہے کہ بس اب خالہ زائدہ کو مسئلہ ہو گیا گوڑیاں دا تے خالہ زائدہ ان تخت تے بیٹھے ہوئے نے، بس ادھر ہی بس صبح سے شام تک. کیوں جی؟ خالہ کو تکلیف نہ دو. نہیں، بیٹیاں بہویں ہیں نا، آپ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے ہیں، اب تو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی آ گئے، تو خالہ کو ہم نے ہلنے نہیں دینا. یہ ایک جنرل بیہیویئر ہے ہمارا ٹورڈز آر ایلڈرز وچ از بیوٹیفل. لیکن ایز این آرتھوپیڈک سرجن بتائیں کہ وہ خالہ زائدہ جو پورا دن بیٹھی رہتی ہیں، ہم نے کوئی کام نہیں کرنے دیتے، یہ ان کے لیے کتنا ضروری؟ جی میں ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا خالہ زائدہ اگر میرے کلینک میں آتی ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایس کلاس مرسیڈیز ہیں 1974، یو آر ونٹیج، یو آر دا بیسٹ تھنگ. پر آپ یاد رکھیں کہ اگر وہ گاڑی موو نہیں کرتی تو ٹائر بیٹھے بیٹھے بھی رگڑ کھا جاتے ہیں. ٹائر کا کام ہی موو کرنا ہے. اف اٹس ناٹ موونگ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ان اٹس بیسٹ شیپ. یس، وہ رسک ٹریڈ آف ہے کہ جب ٹائر موو کرتا ہے تو اس میں رگڑ آتی ضرور ہے، لیکن کھڑے رکھنے میں بھی وہ ٹائر گل جاتا ہے. اینڈ ویئر از دا فن؟ میرا خیال ہے کہ میں تو ان کو ہی کہتا ہوں کہ آپ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں. یو آر مسنگ آؤٹ ان یور لائف. اور ان کو پھر خوشخبری بھی ہم دیتے ہیں کہ دیر آر ویریس ٹریٹمنٹس دیٹ وی کین ڈو فار دیم، کہ جس کی وجہ سے ان کو چلنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ خالہ زائدہ جس طرح آپ نے کہا ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو شی از مسنگ آؤٹ آن میٹنگ فرینڈس، میٹنگ فیملی.
کہیں محفل میلاد پہ جانے کا ان کا جو دل کرتا ہے وہ نہیں کر پاتے, ڈسکنیکٹ ہو گئی اپنے سرکل سے, ڈسکنیکٹ, تو وہ ہم ان کو پھر سے یاد کرواتے ہیں اپنے کلینکس میں کہ یو نو دس از سم تھنگ دیٹ یو آر مسنگ آؤٹ آن اینڈ ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی جوڑوں کو استعمال کرنا ہی ان کا حل بھی ہے. خالہ زاہدہ آج سے ہی کام کرنا شروع کر دیں گے, تک سے بھی اٹھ جائیں گے اگر واقعی ہمیں دیکھ رہی ہے کوئی. اچھا آنے بھی وہ کنٹرول روم کہہ رہا ہے صرف خالہ زاہدہ کیوں, خالو زاہد بھی, خالو خالو زاہد کے لیے بھی یہی مشورہ ہے. ایبسلیوٹلی. تو جتنا چلیں جتنا یوز کریں گھٹنوں کو خاص طور پہ اور پاؤں کو جی, اتنا مطلب اگر تو اس میں ڈیمیج ہے تو how is another 10,000 steps going to make it worse? Rather کہ I would give you treatment for it تاکہ آپ اپنا ایک کوالٹی آف لائف جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے مینٹین کر سکیں. کہ اگر اب اس بینگ سیٹ آن اے چارپائی بہت سارے اور بڑے پرابلمس لے کے آتے ہیں, جسمانی بھی, ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, انفیکشنز کیونکہ موبلٹی اور امیون سسٹم ڈراپ ہے, لیکن سوشلی بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو خالہ یا خالو آج سے 5 سال پہلے ہر چیز کر رہے تھے فیملی, وہ اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اچھا جی اب جی کوئی ایکسرسائز اگر ریکمینڈ کریں, بیکاز ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ سردیوں میں جس طرح آپ نے بتایا کہ صبح صبح مسلس کو موو کرانا بہت ضروری ہے, کوئی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز ہوں, سو اس لحاظ سے اگر کچھ ہمیں ریکمینڈ کریں آپ, خاص طور پہ پوسچرز. سبین جو عمر میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن بھی ایسا ہے کہ ہمیں اپرائٹ ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے, لیکن جنرلی میں نے دیکھا کہ وہ یہ ڈیجیٹل دنیا میں بچے ایسے ہوتے جا رہے ہیں, تو کچھ ہمیں ٹپس. جی آئی تھنک کہ میں 4تھا سال ہے پاکستان میں, تو دس از بیکم آلموسٹ لائک اے سیکنڈ پینڈیمک, اور اس میں اور خاص کر لاک ڈاؤن کے ٹائم میں تو بالکل ہی فزیکل ایکٹیویٹی ڈاؤن تھی, تو وی آر سیئنگ دا ریپرکشنز آف دیٹ. اپنے پیشنٹس کو میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جاندار بنایا جو 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے, جس پہ ایک بچی نے کانٹرڈکٹ کیا تھا, نہیں برڈس بھی 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, بٹ جنرلی تو, اور سینہ تان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کھڑا ہونے کا, تو وچ مینس کہ یور شولڈرز نیڈ ٹو بی بیک, یور نیک نیڈس ٹو بی اسٹریٹ. اب ناؤ وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے انلیس اینڈ انٹل آپ کے مسلس پیچھے اس طرح اسٹرانگ نہ ہوں. ویریس ایکسرسائزز ہیں اس پاسچر کو مینٹین کرنے کی, بٹ دا سمپلسٹ از کہ آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی چیسٹ کو پیچھے لگا کے بٹکس اور ہیلز کو اور ایلبوز اور رسٹس, اینڈ دین یو ایکچولی اسپریڈ یور سیلف آؤٹ آل دا وے اینڈ دین ڈاؤن. لیکن آپ کے بازو دیوار کے ساتھ ٹچ کرنے چاہیے ضرور. وہ اس کی وجہ مین یہ ہے کہ جو پیچھے والے بیک مسلس جو ہم اکثر یوز نہیں کرتے وہ اس میں اسٹرینتھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سوچنے میں ابھی بڑی آسان ایکسرسائز لگتی ہے, بٹ جب آپ کرتے ہیں تو یو ریئلائز کہ ہاؤ ویک یور مسلز آر, اینڈ دین سلولی جیسے یو بلڈ اپ یو فیل کہ آپ کا پاسچر امپروو کرتا ہے. اور خاص کر جو پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں نیک پین کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ بس یہاں پہ ٹائٹنس ہے, as soon as I get their shoulders back into their place ان کی پین بہتر ہو جاتی ہے. تو پاسچر از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دوسری ایکسرسائز جیسے آپ نے کہی, اور سوری ڈاکٹر صاحب یہ ایکسرسائز روز کرنی چاہیے, کتنی دفعہ, 50 کریں 20 کریں؟ ایگزیکٹلی. تو میں ہر چیز کا میرا 3-3-3 کا رول ہے, تو 3 سیٹس 3 times a day 3 to 5 times a week. وہ جنرلی نماز کے ساتھ کچھ لوگ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ اپنے ورک سے پہلے, ورک کے بعد اور چائے کے بعد, بٹ سم تھنگ جسٹ ٹو میک اٹ ایزی فار دیم ٹو ریمبر. ٹھیک. اچھا دوسری ایکسرسائز, دوسری امپورٹنٹ سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے یہیں پہ اگر کافی دیر بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لانگ ٹریول کے بعد گاڑی سے نکل رہے ہیں تو نیز بہت اسٹف ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ وہ آرتھرائٹس کی وجہ سے اسٹفنس ہے, وہ ایکچولی مسلس ویک ہو گئے ہوتے ہیں. تو جو ٹاپ مسلس آف دا نیز ہیں ان کو ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ آپ آفس اسپیس میں آپ جہاں بیٹھے ہیں, میں خود کرتا ہوں اور پیشنٹس کو بھی بتاتا ہوں, جس میں اگین 3 ایکسرسائزز ہیں. ڈو یو وانٹ می ٹو؟ جی ضرور, وائی ناٹ. تو اٹس ویری سمپل. وائلس یو آر سیٹ یو آر ریلیکسڈ, اور اس کے بعد یو لفٹ یور لیگ اپ. ٹھیک ہے. ونس یو لفٹڈ یور لیگ اپ, آپ اس طرح درود کریں, باتیں کریں, 10 سیکنڈ تک گنیں. یو ڈو دیٹ, یو ٹرائی ٹو کیپ اٹ up as much as you can, then you relax and you do the other side as well for that same thing. اس کے بعد یہ تو آپ کے ٹاپ مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اف یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ یو کین یوز یور فسٹ کو بیچ میں رکھ کے, یا جس طرح پلو ہے, یو ٹیک دیٹ اینڈ یو ایکچولی پش دا فسٹ اندر کی جانب, آپ اس کو پش رکھتے ہیں اینڈ یو جسٹ ہولڈ اٹ دیر. شروع میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میرے مسلس بول رہے ہیں, میں تھک رہا ہوں, لیکن ونس یو کنٹینیو it tightens up quite nicely. اور اس کے بعد you relax again. And finally, یا اگر کوئی بیلٹ ہے یا اپنے ہاتھ ہی صحیح, you just hold the knees together and you try to push them away.
अच्छा, बाहर की जान, बाहर की तरफ, क्योंकि अब वो 4 मसल्स हैं ना, ये ऊपर वाले 2 हो गए, ये अंदर वाले हो गए, ये साइड वाला हो गया. You push them 10 seconds, again 3 sets, 3 times a day, 3 to 5 times a week. اور اگر مسئلہ نہیں بھی ہر ایک کو یہ کرنا چاہیے. گاڑی کا ٹائر چلتے رہنا چاہیے. اوہ یس. تو وہ گاڑی کھڑی ہو گئی تو پھر نقصان ہے. ہمارے ہاں عموماً یہ کانسیپٹ بھی ہے نا کہ جب تک کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا اس سے پہلے تک ہم اس کی کوئی بھی پریکاشنز نہیں لے رہے ہوتے کہ ہم وہ مسئلہ نہ ہونے دیں کسی طریقے سے. جی آئی تھنک یو ویری رائٹ کہ آج سے 20-30 سال پہلے دانت برش اگر نہیں کرتے تھے تو اب ایک روٹین بن گئی ہوئی. اٹس جسٹ ناٹ کہ جی دانت خراب ہوگا تو دانت برش کریں گے, اٹ از پریونشن. تو دس از دا سیم کہ آہستہ آہستہ مجھے کافی لگ رہا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جوڑوں کا خیال رکھنا ہے خالہ خالو کی وجہ سے. تو اٹس کوائٹ امپورٹنٹ کہ وی کیپ دیم گوئنگ. اچھا جی, ایک ڈاکٹر صاحب اور بہت بڑا مسئلہ جو آج ہم نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے وہ آج کل بڑا ان ہے کیا؟ ہاں, وہ پھر خالہ زاہدہ کے پھر ہم نے کہتے ہیں گوڑے چینج کروا دیے ہم نے, ہے نا. وہ کابلی جو ہے بلال گنج سے جا کے یا گول منڈی راولپنڈی سے جا کے جیسے گاڑی کے گوڑے چینج ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے گاڑی کے بھی گوڑے ہوتے ہیں؟ جی مجھے پتا ہے. نہیں سبین پتہ ہے تمہیں؟ مجھے پتا ہے. اچھا اوکے. اس سے پہلے جو گاڑی تھی میری اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو نی ریپلیسمنٹ یعنی گوڑے نئے ڈلوانے یعنی گھٹنوں کا پورا سٹرکچر چینج, یہ کتنا کامیاب ہے, کتنا ریکمینڈڈ ہے, اور کس ایج میں؟ ہم نے سنا ہے کہ جی بس بہت زیادہ ایج میں پھر سرجری کے اپنے مسائل ہیں, اس کا ذرا ایک اوور ویو دیں. جی یہ بہت امپورٹنٹ اور ریلیونٹ ٹاپک ہے کیونکہ جس شہر میں ہم ہیں یا بڑے شہر یا اکثر جگہوں پہ میرے پاس جہاں سے آتے ہیں, دس از ویری کامن کہ جوڑ بدلوائیں. اگر جوڑ بدلوائیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مرض تھا جس کی وجہ سے جوڑ بدلائیں. تو وی ہیو دا سیم پرابلمز ایز ایوری ویئر ایلس ان دا پلانٹ. آرتھرائٹس کی وجہ سے پاکستان میں جوائنٹس سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ نی ہے. جی باہر کے ملکوں میں ہپ زیادہ ہے, یہاں پہ نی جوائنٹ میں آرتھرائٹس زیادہ افیکٹ کرتا ہے. فیمیلز میں زیادہ, اوور دی ایج آف 60 زیادہ, اور جن کا تھوڑا سا ویٹ زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آرتھرائٹس کی آپ بار بار آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایسے کون سے سمٹمس ہیں, اسپیشلی آپ نے فیمیلز کی بات کی, کہ جب انہیں لگے کہ ہاں ان کو ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور آرتھرائٹس کے یہ سمٹمس ہیں ان کے اندر؟ جی ہاں, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ سمٹمس تو درد تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ اس کی سیویرٹی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جوڑوں کا اکڑ جانا, کانسٹنٹ درد رہنا, یا کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد درد کا بڑھ جانا, سمپل دوائی پیراسیٹامول آپ نے لی ہے اس کے بعد بھی درد نہیں جا رہی, سیڑھیاں اترنا چڑھنا مشکل, فیملی آگے جا رہی ہے اور آپ کو ان سے کیچ اپ کرنا مشکل, اور فائنلی جو سب سے امپورٹنٹ ایٹ لیسٹ میرے لیے موسٹ آرتھوپیڈک سرجنس کے لیے ہوگا کہ رات کی نیند تو اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی. اچھا کیونکہ اگر رات کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اگلا دن خراب ہو رہا ہے, تو دیٹ بیکمس سیویئر. تو تب ہم ان سے ویریس باتیں, دوائی, فزیوتھیراپی, انجیکشنز, لیکن فائنلی جس طرح آپ نے نی ریپلیسمنٹ کی بات کی تو خوشخبری دوں گا کہ ہمارے پاس ابھی پاکستان میں تو آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے, اس کو ہم جوائنٹ رجسٹری کہتے ہیں, کہ جس میں لیٹ سے گاڑی کا اگر گوڑا ڈال رہا ہے تو اس کو رجسٹر میں ڈال دیا جائے کہ کتنا عرصہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جس ملک میں پہلے تھا یا باقی ملکوں میں بھی انہوں نے اس میں جوائنٹ رجسٹری بنائی ہوئی ہے. جس طرح یو کے کی جوائنٹ رجسٹری 2003 سے چل رہی ہے, تو ہمارے پاس 19 سالہ ریکارڈ ہے کہ کتنے جوائنٹ گئے اور کتنے چلے. تو اگر میں رف ایسٹیمیٹ آپ کو دوں تو قریب 1,00,000 سے زیادہ جوائنٹس ڈل چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور 19ویں سال اس میں 85 to 97% سروائیول ریٹ ہے ان کا. یعنی اگر صحیح چل رہے ہیں. جی, یعنی کہ میں اپنے پیشنٹس کو بتاؤں کہ 97% چانس ہے کہ 17ویں 18ویں 19 سال تک یہ چل رہا ہوگا. واہ جی واہ, زبردست. سو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ جو کہتے ہیں کہ عمر کے لیٹ حصے میں کیوں کر رہے ہیں, تو یہ عمر کے لیٹ حصے کے لیے ہی آپریشن ہے. ٹھیک. کیونکہ اسی ٹائم ہی سب کو ضرورت ہوتی ہے, اسی ٹائم ڈپینڈنسی آنے کا رسک ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دونوں گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو ایک ہی دن ایک ساتھ ہی کروا دیں. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, ایک گھٹنا پہلے بعد؟ جی ہاں, یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ہے, اس میں پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہے, پر جنرل کنسنسس شروع میں یہی ہے, یا میرا ماننا یہ ہے کہ میں ایک وقت میں ایک کرواؤں, اور ان کو کہوں کہ جی ونس یو ویری ہیپی ود ون, اس کے ود ان فیو ویکس ٹو منتھس ہم دوسرا کر سکتے ہیں.
کیونکہ جہاں دونوں کروانے کے فائدے ہیں وہاں پہ کچھ نقصانات بھی ہیں, چیلنجز بھی ہیں. وہ ریزرو کیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایکچولی ویل چیئر میں یا اتنا آرتھرائٹس برا ہے کہ دونوں ٹانگیں ٹیڑھی ہیں, تو اگر ایک سیدھی کر دی تو دوسری پہ تو چلنا مشکل ہے. تو لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے کہ جب سے میں پاکستان آیا ہوں تو 4 سالوں میں جتنے بھی میں نے کیے ہیں اس میں سے دونوں ایک وقت میں میرا خیال ہے میں نے 3 کے 4 کیے ہوں, لیکن زیادہ تر الگ الگ. ڈاکٹر بھلی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آرتھوپیڈک سرجن. ہم ایک رائزنگ پاکستان میں چھوٹا سا بریک لیں گے. یہ نی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے ابھی بات چل رہی ہے, اس کے اندر ابھی ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ وہ کتنا عرصہ بیڈ پہ رہنا پڑتا ہے, درد کتنی ہوتی ہے, پورا بے ہوش کرتے ہیں یا نیند بے ہوش کرتے ہیں, ساری چیزیں, تاکہ وہ کیا تھی جی, خالہ زاہدہ اور خالو زاہد, ان کا مسئلہ آج ہم نے حل کرنا ہے. رہی ہمارے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ڈاکٹر مصطفیٰ جاوید بھلی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہے, اور آج ہم ان سے خالہ زاہدہ اور خالو زاہد کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو ابھی جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی نی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے, تو یہ 2-3 بنیادی سوال ہیں کہ کتنی کوئی کچھ چھریاں چلتی ہیں, کتنا خون نکلتا ہے, مکمل بے ہوش کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ جی اب میں ایگزیکٹلی جیسے کہ اگر میں کلینک میں کنسلٹیشن دیتا ہوں میں اسی طرح پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ اب وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے کہ آپ نے بستر پہ پڑ جانا ہے. جنرلی جس دن سرجری ہوتی ہے اس کی شام ان کی ایکسرسائزز شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اوکے. اگلے دن ان کو ٹوائلٹ چیک کرایا جاتا ہے, ٹوائلٹ سیٹ پہ بیٹھنا, اس سے اگلے دن سٹیئرز کرائے جاتے ہیں سہارے کے ساتھ, اس سے اگلے دن ڈسچارج. یعنی کہ اگر خالو اور خالہ اکیلے رہ رہے ہیں اپنے گھر میں تو دے شوڈ بی ایبل ٹو گو اپ دا اسٹیئرس ٹو دیئر بیڈ روم, گو اینڈ سٹ آن دیئر ٹوائلٹ, اور چائے پانی بھی خود کرنا چاہیے تیسرے چوتھے دن. ایبسلیوٹلی. آج کل جس طرح کی ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں باہر کے ملکوں میں بھی, بلکہ باہر کے ملک تو اب ڈے کیئر سرجری کی طرف جا رہے ہیں, نی ریپلیسمنٹ, اینڈ وی آر ہوپنگ ٹورڈز دیٹ, لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ سرجری بھی اویک ہوتی ہے ایکچولی. پیشنٹس ہمارے ساتھ گپ لگا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم ان کو صرف نم کرتے ہیں ویسٹ ڈاؤن ورڈز, اور سرجری جو ہے اب اتنی اچھی ٹیکنیکس آ گئی ہیں پاکستان میں. آئی بن ویری پلیزنٹلی سرپرائز کہ بہت اچھا کام سارے لوگ کر رہے ہیں. اور یہ جو اب امپلانٹس جو آپ نے پنڈی سے بولے وہ والے نہیں, بٹ ایٹ لیسٹ جو باہر کے ملکوں سے یہ امپورٹڈ ہیں, وہ دے آر ڈیزائنڈ ان اے فیشن کہ اٹ از ویری ایزی فار دا سرجن ٹو پٹ دیم. اور کیا وہ ڈالتے کیا ہے؟ جی وہ آپ اس کو سمپلی پٹنگ اٹ یہ اس طرح کہ اگر دانت خراب ہوتا ہے تو صاف کر کے اگر اس کے اوپر ایک کراؤن چڑھا دیتے ہیں, اسی طرح جوڑ کے خول کو چینج کر کے اس کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ ٹوپی, اوپر والی ہڈی نیچے والی ہڈی میں, اور جو بیچ میں جس کو ہم چکنی ہڈی کرتے ہیں اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ایک ہائی کوالٹی پلاسٹک کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, جو کہ باڈی کے اندر 15-20 سال رہتا ہے وہ پلاسٹک. او جی جس طرح دانت ہے اسی طرح یہ بھی ہے. زبردست. خون بہت تو نہیں نکلتا؟ اور نہیں, ہم بالکل اس کو بند کر کے کرتے ہیں. اٹ از جنرلی ان این ایوریج آرتھوپیڈک سرجنز ہینڈز اٹ از بٹوین 90 minutes to 2 hours. تو ان مائی پریکٹس میں اگر ایک جوائنٹ کر رہا ہوں تو میں بلڈ ارینج بھی نہیں کرتا. It does not need it. کمپلیٹ ریکوری کب تک پاسبل ہوتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں اگر میں 3 دن میں ان کو گھر بھیج رہا ہوں تو تکلیف میں نہیں ہوں گے تو بہتر ہے, بٹ جنرلی ہم کہتے ہیں ہر ویک یو سی اے 10% امپروومنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ 6 ہفتے میں آپ 60-70% ہوتے ہیں, 3 مہینے میں 80-90% ہوتے ہیں, اور باقی سلولی اینڈ اسٹڈی چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہم نے ذرا پوسچر کی بات کر دی کہ کس طرح سے ٹھیک ہونا چاہیے آپ کی ڈیلی روٹین میں, آپ کو کس طرح سے, اور کوئی ہمیں تھوڑی سی ٹپس دیں کہ آپ سے نہ ملنا پڑے آپ جیسے ڈاکٹر سے مت ملنا پڑے, ملاقات نہ ہو سکے, لائف سٹائل کس طرح سے ہونا چاہیے ہمارا. میں بچوں کے حوالے سے بھی بات کروں گی کہ کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ ڈیولپ کر دیتے ہیں, بچوں کے اندر دھیان نہیں دیا جا رہا ہوتا, پھر آہستہ آہستہ کر کے ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اب تو بچپن سے ایسے ہی ہیں, یہی کھا رہے ہیں, ایسی ایکسرسائزز نہیں کر رہے, پانی کم پی رہے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں. ایبسلیوٹلی. میرا خیال ہے وہی تین کے رولز کے اوپر 3 چیزیں میں کہوں گا. سب سے پہلے تو آپ نے ٹچ کی, کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. پانی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ.
اور پانی اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو بہت سارا پانی پیتا ہوں, اس میں چائے چلیں لیٹ سے انکلوڈیڈ ہے, فزی ڈرنکس آر ناٹ انکلوڈیڈ جس میں شوگر ہوتا ہے. اگلی چیز کوشش کریں کہ جو پری پروسیسڈ فوڈ ہے ٹھیک ہے, اس میں یہ جو بھی فیکٹری میڈ ہے جس ٹائم ضرورت ہے ٹھیک ہے, جو آپ فاسٹ فوڈ میں جاتے ہیں کبھی کبھار ونس ان اے منتھ تو ٹھیک ہے, کوشش کریں اس کو سواپ کریں فریش ویجیٹیبلس فروٹس کے ساتھ. اور فائنلی کیپ دا جوائنٹ موونگ, اس کو موو کرنا بڑا ضروری ہے. اسی کی وجہ سے بچوں میں ویٹ کنٹرول بھی ہوگا, اسی کی وجہ سے ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز آئیں گی. ضروری نہیں کہ وہ ورزش کرنے جائیں, بہتر ہے کہ کوئی سپورٹس فالو کریں جہاں وہ گاڑی پہ, آئی نو سیکیورٹی رسکس بھی ہیں, پر جہاں کہیں گاڑی کی ضرورت نہیں وہاں ان کو سائیکل پہ ضرور بھیجیں. دے شوڈ ہیو آلٹرنیٹیوز ٹو کارس. جہاں لفٹ ہے اس کی جگہ سیڑھیاں شروع سے یوز کریں, بہت اچھی کارڈیو ہے. جسٹ ریممبر کہ جی آپ کے جوائنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپیئر پارٹس کے ساتھ نہیں بھیجا, ان کا خیال رکھنا شروع سے ہی بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کی ہول سرجری آج کل بڑی ان ہوئی بھی ہے, یہ کیا ہے؟ کی ہول سرجری ابھی پاکستان میں کافی حد تک ہو بھی رہی ہے لیکن ریلیٹیولی نئی ہے, تو دیٹ از ون آف مائی اسپیشلٹیز جو میں لے کے آیا ہوں, اینڈ آئی شیئر اٹ ود مائی کولیگز ہیئر. کی ہول سرجری کا مطلب یہ ہے کہ بس انگلی جتنے کٹ کے ساتھ ہم کیمرہ اندر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ میں کیا پرابلم ہے یا کیا ڈیمیج ہے, اور اتنے ہی چھوٹے چھوٹے کٹ سے, چھوٹے پتلے انسٹرومنٹ سے وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں جو آج سے چند سال پہلے ہم بڑے کٹ سے کیا کرتے تھے. مثلاً کیا؟ مثلاً کوئی ایک چیز ہمیں بتائیں. مطلب آپ جوائنٹ سرجری میں جس طرح فٹ بالرز کا لیگمنٹ اندر سے گھٹنے میں ٹیئر ہو گیا ہے, اچھا, یا والی بال پلیئر کا کندھا جوائنٹ سے نکل گیا ہے, یا لانگ ڈسٹنس رنر کی اینکل کے اندر کوئی اسپرین یا چوٹ آ گئی ہے, تو ہم ان جوائنٹس میں ایکچولی کیمرہ اندر ڈال کے اس لیگمنٹ کو سٹچ کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی رگڑ پن ہے تو اس کی صفائی کر سکتے ہیں. اور وی آر پروگریسنگ کہ جو کچھ ہم کاٹ پیٹ کے پہلے کیا کرتے تھے, اب وی آر پشنگ دیٹ باؤنڈری کہ جس میں ہم اب وہی سارا کچھ کی ہول یا لیزر سرجری کے تھرو کرتے ہیں. انٹرسٹنگ. آپ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے, جو کرکٹرز ہیں, ان کے ساتھ یعنی اسپورٹس پرسن کے, سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. یہ تو بڑا مطلب ٹھیک ہے, ہر انسان کی جان بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر انسان کا جسم جو ہے اس کا سرجری کرتے ہوئے آئی ایم 100% شیور کہ آپ اتنے ہی انہماک سے کام کرتے ہوں گے. لیکن یہ شوبز اور خاص طور سوری اسپورٹس پرسنس کے ساتھ کام کرتے ہوئے تو کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہوگی کیونکہ ان کا پورا کیریئر اس پہ. ایبسلیوٹلی رائٹلی سو. اینڈ مجھ سے زیادہ جو پلیئرز ہیں, نہ اس ملک میں بھی نہیں باقی ملکوں میں بھی میں نے کیا, ون تھنگ دیٹ آئی فاؤنڈ ان اسپورٹس, ایلیٹ اسپورٹس پیپل, sports persons all around is کہ they know more about their body than the orthopedic surgeon, and which is very useful کیونکہ ہم ان کو پھر اس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. they are very motivated, بہت committed ہوتے ہیں, and they اگر ان کا پروسیجر صحیح ہو جائے they are the best people کیونکہ ان کے باڈی کے ریزروس, ان کے مسلس ہم سے کہیں بہتر ہیں. they have been working on that all their life, تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سرٹنلی دوسروں سے زیادہ ہیں, یا لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ڈفرینٹ ہیں, اور ان کو وہ ڈیو کریڈٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے کہا ایک تو ذریعہ معاش بھی ہے اور وہ ہمارے ہیروز بھی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے بنین فٹ کی, کہ جس میں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کی ایک ہڈی بہت زیادہ باہر نکل آتی ہے, اور میں نے اتنا تکلیف میں لوگوں کو دیکھا ہے, میں خود اس بیماری کا شکار ہوں کہ جوتا پہننا اور باقاعدہ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو آپ میں سے وہ سب لوگ جن کے یہ والا جو پاؤں کا یہ والی جو ہڈی ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اور جوتا بہت تکلیف دیتا ہے, ان کے لیے کیا ٹپس ہیں جی؟ اس کو بھی اب کاٹ کوٹ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. جی ہاں, مطلب جنرلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ آتے ہیں پیشنٹس. اگین سرجری از ناٹ دا اسٹریٹ اوے دا فرسٹ گول, لیکن یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریچنگ ایکسرسائزز بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ شو کی شیپ تھوڑی چینج کر لیں, انلیس کہ کوئی آپ کسی سوشل وزٹ پہ ہوں یا میٹنگ میں ہوں تو آپ ایک ایکسٹرا پیئر آف شو رکھ سکتے ہیں. بٹ جنرلی جب تک ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹو اتنا ڈرفٹ کر گیا ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے اور وہ ایکچولی فٹ کو آؤٹ آف بیلنس کر دیتا ہے, تو اس میں یس ہمارے پاس سرجری ہے, اس کو کاٹنے سے زیادہ ہم اس کو شیو کر کے
اس کو جو ٹیڑھاپن ہے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو کیا اس کے اندر کچھ اسکرو وغیرہ ڈالتے ہیں؟ جی جی, جب اس کو سیدھا کرتے ہیں تو جس طرح ہڈی رکھی ہوتی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے اسکروز سے کر دیتے ہیں. چھوٹا سا کٹ ہے اور جنرلی اتنی بڑی سرجری بھی نہیں ہے, اسی دن آپ کو ہم گھر بھی بھیج دیتے ہیں. They are very pleased with it. واقعی ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہ ہو کسی کی. اسکرو یہ تو جو ان کو ملتا ہے کہتے ہیں آؤ لیٹ جاؤ, یہ اسکرو ڈال دیتے ہیں, پلاسٹک کا گوڑا ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب وہ اسکروز بھی پھر لائف لانگ آپ کی باڈی کے اندر ہی وہی اگین جس طرح دانت ایک مصنوعی لگاتے ہیں, دیٹ از لائف لانگ, اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. آپ باڈی بڑی اچھی طریقے سے اس کو اڈیپٹ کر لیتی ہے. ود ان اے فیو ویکس آپ کو بھی عادت ہو گئی ہوتی ہے, آپ کو نہیں سوری پیشنٹ کو. یہ ایکچوئل میٹل ہی ہوتا ہے جیسے جس طرح ایکسیڈنٹ کے بعد راڈ کہتے ہیں جی راڈ ڈلا ہے. یہ کیا مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ جی اس میں اسٹینلیس اسٹیل بھی ہے, مطلب جو باڈی اسپیسیفک اسٹینلیس اسٹیل, ٹائٹینیم, دو چیزیں. اس کے بعد کوبالٹ کروم بھی ہے. اگر ہم اس میں ڈیپ اس میں میٹلرجی میں چلے جائیں تو ویریس ریزنس کی وجہ سے ویریس قسم کے میٹلز یوز ہوتے ہیں. اور یہ باڈی میں جا کے کوئی تنگ نہیں کرتے, 15-20 سال لوگ اس کے ساتھ فیل ہوتا ہے کہ اسکرو ڈلا ہوا ہے آپ کے. جی تو ون آف دا ریزنس کہ وہ باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے اس کی اس سے الرجی نہیں ہوتی. یس کبھی کبھار فیل ہوتا ہے, اور جب اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی چاہے تو ہم اس کو نکال بھی دے دیتے ہیں. انٹرسٹنگ. بھائی بڑا مزہ آیا ڈاکٹر صاحب سے مل کے, اور آپ کا جو انداز بیاں ہے, اتنے سہل انداز میں اتنی شستہ زبان استعمال کرتے ہوئے آپ نے اتنے مشکل چیزوں کو ہم تک پہنچایا ہے کہ واقعی بڑا دل کر رہا ہے کہ ہاں دل کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب گوڑا چینج کر دیں. اور آپ نے اس کے بعد آپ نے بھی کرنا ہے اسکرو, آپ نے ڈلوانا ہے. ہاں میں نے اسکرو ڈلوانا ہے تاکہ میں اپنی پسند کے جوتے پہن سکوں. ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بنین فٹ کا کہ آپ ہر جوتا نہیں پہن سکتے, تو دل بڑا اداس ہوتا ہے. تکلیف سے زیادہ ادھر سے زیادہ ادھر درد ہوتی ہے. We'll get you through that. Thank you so much. Thank you very much ڈاکٹر صاحب, آپ کی تشریف لانے کا بہت شکریہ. Thank you. جی سبھی اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. بالکل جی, اجازت اور اس دعا کے ساتھ کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سے آپ کی ملاقات نہ ہو. لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا فیل ہو رہا ہے جس طرح کے سمٹمز ڈاکٹر صاحب نے بتایا, تو ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسئلہ ہونے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے پہلے پریکاشن بہت ضروری ہوتی ہے. جی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی خدا حافظ.